وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی کرتا ہے۔ بس ناممکنات کے لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اپنے انجام کی فکر کرو، دوسروں کی نہیں۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی، غلطیوں اور عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بعد کی بات ہے، اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے نماز کی فکر کرو، اپنے اخلاق کی فکر کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنے انجام کی فکر کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، دوسروں کے اعمال کا نہیں۔ آج ہی خود سے پوچھو، اگر آج میرا آخری دن ہو تو میں اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے۔ اگر اس نے پوری نمازیں پڑھی ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ کہا جائے گا دیکھو کیا اس کے کوئی نفل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو دوسروں کے فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ خدا کے قہر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کا گناہ کرنا خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر بار بار گناہ کرنے سے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دل پر گناہوں کی تہ جم جاتی ہے اور انسان کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے مگر شرمندہ نہیں ہوتا، دوسروں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے مگر برا نہیں سمجھتا، بلکہ کبھی اپنے گناہ پر فخر بھی کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اصل خطرہ صرف گناہ نہیں بلکہ گناہ کے بعد دل سے اس کی قباحت کا ختم ہو جانا ہے۔ گناہ سے بچو، اور اگر لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے دل گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دے۔ کامل والدین دنیا میں موجود نہیں، لیکن اچھے والدین وہ ہیں جو غلطی کے بعد واپس آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور بچوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ محبت اب بھی پہلے جیسی ہے۔ بچے ذمہ داری لینا آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ماں باپ کا گھر دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی بچے کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس گھر کی دیواروں میں دعائیں بسی ہوتی ہیں، آنگن میں سکون، اور ہر کمرے میں بچپن کی یادیں سانس لیتی ہیں۔ دنیا کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی شرط ہو سکتی ہے، مگر ماں باپ کے گھر کی محبت بے لوث اور بے حساب ہوتی ہے۔ جب بھی زندگی تھکا دیتی ہے، دل بس یہی چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ماں باپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جائیں، جہاں فکر کم اور اپنائیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ ہر ماں باپ کے گھر کو ہمیشہ آباد و محفوظ اور خوشیوں سے بھرپور رکھے، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ملک اور والدین کے لیے دعا مانگو۔ جب تنگی آنے لگے تو سمجھ لو زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں جب محنت کے باوجود رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ اور دل بے سکون محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی گناہ، کسی کی دل آزاری، حق تلفی یا اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی سے برکت کم کر رہی ہو، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور حقوق العباد ادا کریں۔ یاد رکھیں، ہر تنگی گناہ کی سزا نہیں، کبھی یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، مگر ہر حال میں صبر، توبہ اور اللہ سے تعلق ہی مومن کا سہارا ہے۔ چالاک انسان اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کی توجہ کسی نئے مسئلے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تمہاری باری بھی آئے گی، کبھی دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے نصیب سے شکوہ مت کرنا۔ اللہ ہر شخص کے لیے ایک الگ وقت اور ایک الگ راستہ لکھتا ہے۔
جو آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں کل وہی تمہاری مسکراہٹ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ بس اپنی دعاؤں کو زندہ رکھو، چاہے حالات کتنے ہی خاموش کیوں نہ ہوں۔ اللہ تمہاری محنت بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا صبر بھی جانتا ہے۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹانے والا رب نہیں، بس اس کے فیصلے پر یقین رکھو۔ ایک دن تمہاری زندگی بھی گواہی دے گی کہ اللہ نے دیر ضرور کی مگر بہترین وقت پر بہترین سے نوازا۔ خون کے رشتوں میں وفا اگر ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے رزق کے دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا بلکہ پہلے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ چند نشانیاں یہ ہو سکتی ہے: دل میں حلال رزق کمانے کی فکر پیدا ہونا، فضول خرچی سے نفرت اور مال کی قدر پیدا ہونا، صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ بڑھ جانا، محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کرنا، ایسے راستے کھلنا جن کا انسان نے تصور بھی نہ کیا ہو، رزق کم ہو تب بھی اس میں برکت اور دل میں اطمینان محسوس ہونا۔ یاد رکھیں، مالداری صرف زیادہ مال کا نام نہیں بلکہ حلال رزق، برکت اور قناعت بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ بادلوں کی طرح رہو جو صرف پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ اپنی عزت و وقار جو کبھی کم نہ ہو، یہ پڑھنے سے آپ کی عزت آسمان کو چھو لے گی، کوئی ذلت آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ دن میں 3 بار 7 مرتبہ تقریر کریں وظیفہ: یا معز یا ذا الجلال والاکرام، میرے مقام کو بلند کر دے، مجھے عزت اور احترام سے نواز اور ذلت سے دور رکھ۔ کچھ لوگ رشتے ختم نہیں کرتے، بس اپنے بے رخی، نظر اندازی اور بدلتے رویوں سے سامنے والے کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ وہ خود ہی دور ہو جائے، پھر قصور بھی اسی کا دکھاتے ہیں کہ اس نے رشتہ توڑ دیا۔ حقیقت میں ہر خاموشی کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ کبھی بھی توہین کا جواب مت دو، جو لوگ تمہاری توہین کرتے ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے رد عمل دو۔ اپنی خاموشی سے انہیں مایوس کرو اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس لیے اس کے ساتھ ادب و تعظیم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو پاکیزگی اور ادب کے ساتھ ہاتھ میں لیں، اسے صحیح تلفظ اور تجویز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت کے وقت دل کو دنیا کی مشغولیات سے ہٹا کر قرآن کی طرف متوجہ رکھیں۔ قرآن کریم کو صرف تلاوت کی کتاب نہ سمجھیں بلکہ اس کے احکام کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ قرآن کریم کے الفاظ، معانی اور احکام کا مذاق یا بے ادبی نہ کریں۔ قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ قرآن سے اپنا تعلق صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں بلکہ روزانہ تلاوت اور تدبر کا معمول بنائیں۔ اصل عزت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے اور زندگی میں اتارا بھی جائے۔ شوہر اور بیوی اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے دل کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں برکتیں اترتی ہے اور گھر جنت بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ حالات، لوگ یا قسمت ہے، مگر حقیقت میں سب سے بڑی لڑائی اس کے اپنے خوف، کمزوریوں اور سوچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ باہر کی جنگیں آسان ہو جاتی ہیں اگر انسان اندر سے مضبوط ہو، لیکن جو شخص خود پر قابو نہیں پا سکتا وہ دنیا جیت کر بھی سکون نہیں پاتا۔ اصل طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی سستی، ڈر اور بہانوں کو ہرا کر خود کا بہتر روپ بنانا شروع کرتا ہے۔ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ خاموشیاں بھی جیت ہوتی ہے۔ ہر نیا دن اللہ پاک کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ اور زندگی میں کچھ نیا سیکھنے اور بہتر کرنے کا ایک نیا موقع ہے۔ اس لیے اپنے دن کا آغاز مسکراہٹ اور شکر گزاری کے ساتھ کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق، صحت اور سکون میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ رشتوں سے زیادہ چیزوں کی فکر کرنے والے لوگوں کے جنازوں میں ضرور جایا کریں، دیکھا تو کریں وہ کون کون سی چیز ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔
اچھا سوچنا، انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اعتبار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے باہر ہے۔ بس آپ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ خاموش رہ کر اللہ پر چھوڑ دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ وہ یقین ہے جو صبر کے بعد آتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، بے شک نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے، اور جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والوں کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں صلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بے شک